والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ سورہ توبہ کے چھٹے رکوع کی 5 آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. سورہ توبہ کے بارے میں 2 باتیں جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں ذہن میں تازہ کر لیں. ایک تو زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کی ایک تقسیم ہے. اس کے پہلے 5 رکوع یہ غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئے ہیں اور اس کے بعد کے جو 11 رکوع ہیں وہ غزوہ تبوک کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد نازل ہوئے. بلکہ مجھے پھر اصلاح کرنی پڑے گی، پہلے 5 رکوعوں کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 2 رکوع جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں جس پر ہمارا سابقہ درس مشتمل تھا، یعنی دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ فتح مکہ سے قبل سن 8 ہجری سے بھی پہلے نازل ہوئے، گویا کہ فتح مکہ سے متصلاً قبل. البتہ اس کا پہلا رکوع، چوتھا رکوع، 5واں رکوع یہ 3 نازل ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے بعد. ان کا زمانہ نزول ہے ذی قعدہ سن 9 ہجری، یعنی سن 9 ہجری کے حج سے متصلاً قبل. البتہ بقیہ 11 رکوعوں کی تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 رکوع جو ہے 7واں، 8واں، 6واں، 7واں، 8واں اور 9واں یہ غزوہ تبوک سے قبل اور جانے کے سفر کے دوران نازل ہوئے. اور بقیہ 7 رکوع ہیں 10ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک، ان کا زمانہ نزول ہے یا تو غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران یا پھر مدینے واپس آپ کے تشریف آوری کے بعد. دوسری بات جو ذہن میں تازہ کر لینی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بعثتیں ہیں یہ سورہ مبارکہ ان دونوں کے ضمن میں نہایت جامع ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، حضور 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے. آپ کی ایک بعثت خاص ہے،
الی اہل العرب، صحیح ترین الفاظ میں مشرکین عرب کی جانب، یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی، جن میں اہم ترین حصہ بنی اسماعیل کا ہے، جن میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو امیین کے لیے آپ کی بنیادی بعثت، خصوصی بعثت امیین کے لیے، اور خود آپ بھی انہی میں سے تھے۔ دوسری بعثت آپ کی ہے بعثت عام، بعثت عمومی، الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے اپنے زمانے کی پوری نوع انسانی، بلکہ تا قیام قیامت تمام انسانوں کی طرف آپ کی بعثت عمومی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک فرائض نبوت و رسالت کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ممکن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اختیار فرمایا، اور وہ یہ کہ حضور نے اپنی بعثت خصوصی کے فرائض بنفس نفیس خود سر انجام دیے، جس کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا، جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اتمام حجت، قطع عذر، جزیرہ نمائے عرب کے انسانوں تک حضور نے اتمام حجت بنفس نفیس فرما دیا۔ اور پھر جو آپ کی بعثت کی تکمیلی شان ہے، یعنی دین کا غلبہ اور اسلام کے نظام اجتماعی کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ پیش فرما دینا، یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا درجہ ہے اتمام حجت کا، تاکہ دین حق کی ایک عملی شکل بھی دنیا کے سامنے آ جائے، حجت قائم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دے کر حضور کو مبعوث فرمایا تھا وہ ناقابل عمل نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں قائم ہوا ہے، اس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ لہذا اتمام حجت کے یہ دونوں مرحلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک بنفس نفیس اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اتمام حجت دعوت کے ذریعے اور نظام دین حق کے غلبے کے ذریعے سے اس کا ایک ماڈل بھی پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ جو امت آپ نے تیار فرمائی، اب آپ کی بعثت عمومی کے جو مقاصد ہیں اور ان کے جو فرائض ہیں ان کی تکمیل کے لیے اب یہ امت گویا کہ آلہ بنی ہے، یہ ذریعہ بنی ہے۔ یہ سارے فرائض گویا کہ حضور ہی پورے فرماتے رہے، لیکن جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں بائی پراکسی، آپ نے پہلی بعثت کے فرائض بنفس نفیس خود ادا کیے، اور بعثت عمومی کے فرائض کے لیے آپ نے امت کو تیار کر دیا اور ان کے کاندھے پر اس کی ذمہ داری ڈال دی۔ یہ جو دو بعثتیں ہیں، سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوعوں کا تعلق پہلی بعثت یعنی بعثت خاص کے تکمیلی مرحلے سے، اس لیے کہ 2 رکوعوں میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہی آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے کہ پھر غزوہ حنین ہوا، پھر محاصرہ طائف ہوا، پھر سن 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہو گیا، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ اعلان برات اور اذان برات جو سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات میں ہے، پہلے رکوع میں جو 6 آیات شامل ہیں، یہ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا گیا۔ گویا کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تکمیل جو ہے حضور کے فرائض نبوت و رسالت کی، اس کے مضامین ہیں کہ جو سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوعوں میں زیر بحث آئے۔ اس کے بعد جو آپ کی بعثت کا دوسرا مرحلہ تھا، بعثت عمومی، اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس کا آغاز تو آپ نے فرما دیا تھا سن 6 کے ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اسی سال کے آخر میں آپ نے بیرون ملک عرب دعوتی خطوط کی ترسیل کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ چنانچہ ایک خط جو آپ نے لکھا ہے نجاشی کو، وہ سن 6 ہی کے اواخر میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد سن 7 ہجری کے 1 محرم کو آپ نے متعدد خطوط کے ساتھ اپنے بہت سے جو سفیر کہہ لیجئے، پیغامبر، ایلچی، ان کو روانہ فرمایا۔ گویا کہ 7واں سال شروع ہوتے ہی اس کے پہلے ہی دن، چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ قیصر روم کی طرف حضرت دحیہ کلبی بھیجے گئے نامہ مبارک لے کر، خسرو پرویز کی جانب عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبعوث کیے گئے، مقوقس شاہ مصر کی طرف حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا،
شاہ عمان کی طرف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ تو یہ جو آپ کے نامہ ہائے مبارک ہیں، یہ سن 7 کے آغاز میں گویا کہ ان کی ترسیل ہو گئی۔ ان نامہ ہائے مبارک کے ضمن میں ایک حادثہ ہوا بہت بڑا، بلکہ اس سے پہلے، ویسے کمیت کے اعتبار سے تو اس کو بڑا کہنا چاہیے، لیکن نوعیت کے اعتبار سے دوسرا جو میں بیان کروں گا وہ حادثہ زیادہ بڑا تھا۔ حضور نے ایک جماعت صحابہ کرام کی، جیسے کہ اس سے پہلے بئر معونہ کے ضمن میں واقع آ چکا ہے کہ 70 صحابہ کو جو نجد کے قبائل تھے وہ خود لے کر گئے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے، لیکن پھر انہیں شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور وفد تھا آپ کا مبلغین کا، کہ جو مغربی ساحل جو ہے عرب کا، اس کی طرف بھیجے گئے تھے، ان میں سے بھی 8 یا 10 میں سے صرف 2 حضرات بچے تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح شمال کی جانب آپ نے ایک جماعت بھیجی تھی، جو عرب قبائل جو ہے شام کے سرحدی علاقوں میں آباد تھے۔ وہاں 15 حضرات کی صحابہ کی ایک جماعت گئی، لیکن وہاں کے لوگ جو اکثر و بیشتر عیسائی تھے، انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک جو ان کے رئیس تھے اس وفد کے، کعب بن عبیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچ کے آ سکے۔ تو گویا کہ اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی ایک اجتماعی پرووکیشن ہو چکی تھی۔ لیکن اس سے بھی بڑا جو معاملہ تھا کہ جو نوعیت کے اعتبار سے شدید تر تھا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کا رئیس شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ اصل میں غسان کا قبیلہ جو ہے عرب تھے، اور یہ تمام شام عرب، عراق عرب، یہ عرب ہی کے حصے ہیں، اگرچہ جزیرہ نما سے یہ باہر ہیں، لیکن دونوں ملک جو ہے در حقیقت عالم عرب ہی کے جزو لا ینفک ہیں۔ لیکن عراق عرب پر قبضہ تھا ایرانیوں کا، اور شام عرب پر قبضہ تھا، یا یوں کہہ لیجئے استیلا تھا رومیوں کا، ہرقل کے تابع تھا۔ یہاں بھی جو لوکل حاکم تھے وہ در حقیقت ہرقل کی طرف سے نامزد، اگرچہ یہ لفظ اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن گویا کہ گورنرز تھے رومی سلطنت کی طرف سے۔ تو بصرہ کا حاکم یا حقیقت کے اعتبار سے گورنر تھا یہ شرحبیل بن عمرو غسانی۔ اس کی طرف حضور نے باقاعدہ اپنا ایک نامہ بر، اپنا ایک ایلچی حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا۔ اس بدبخت انسان نے بڑی سخت اذیت دے کر انہیں شہید کر دیا۔ یہ جو ہے معاملہ اگرچہ ایک صحابی کا تھا، پہلے واقعے میں اگرچہ 14 صحابی شہید ہوئے ہیں، لیکن نوعیت کے اعتبار سے یہ دوسرا حادثہ جو ہے یہ شدید تر تھا، اس لیے کہ سفیر کا قتل کیا جانا در حقیقت یہ گویا کہ اعلان جنگ شمار ہوتا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کیا 3000 صحابہ کرام کا، اور اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑا جیش تھا، اس لیے کہ یہ فتح مکہ سے قبل کا واقعہ ہے جو یہ بیان کر رہا ہوں۔ غزوہ موتا جو ہے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہو گیا ہے، جبکہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ رمضان مبارک سن 8 میں ہوا ہے، اس سے چند ماہ قبل کے یہ بات ہے۔ 3000 کا جیش آپ نے تیار کیا، اور اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی نفری تھی جو مسلمانوں کی جمع ہوئی ہے۔ اور ان پر آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو وحی کے ذریعے سے پہلے ہی علم ہوگا کہ کیا حوادث پیش آنے والے ہیں۔ آپ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب، جو بعد میں جعفر طیار کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کو یہ کہ اس کے بعد اگر وہ شہید ہو جائیں زید ابن حارثہ تو جعفر ابن ابی طالب پھر کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہ قیادت فرمائیں گے۔ بہرحال یہ لشکر جب گیا ہے تو اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے حالات جو ہیں شام کے اس علاقے کے شاید واضح نہیں تھے، صورتحال جو ہے مسلمانوں کے سامنے جو اچانک آئی ہے وہ بالکل غیر متوقع تھی، کم سے کم اس لشکر کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پے بپے 3 جو سپہ سالار ہیں ان کی شہادت کا واقعہ ہوگا، تو بہرحال اندازہ ہوتا ہے کہ شاید دوسری بات بھی آپ کے علم میں ہو، لیکن یہ کہ جو بھی صورتحال سامنے ہے، جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے جب یہ شام کے علاقے میں داخل ہوئے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شام جسے ہم کہتے ہیں اس زمانے کا شام، اس وقت کا فلسطین، اس وقت کا اسرائیل، اس وقت کا اردن اور اس وقت کا شام، اس وقت کا لبنان، یہ چاروں پانچوں ملک شامل کر لیجئے تو یہ شام عرب تھا۔ عراق عرب جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو اب بھی عراق کے نام سے موسوم ہے، لیکن شام جو ہے در حقیقت اس کے جو حصے بکھرے ہوئے ہیں
تو وہ شام بھی ہے جس کو آج سوریا یا سیریا کہتے ہیں، اس کے بعد لبنان ہے، اسی میں فلسطین ہے، اسی میں اب اسرائیل قائم ہوا ہے، اسی میں پھر یہ شرق اردن کی ریاست ہے۔ تو یہ تمام اس علاقے میں جب پہنچے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شرحبیل بن عمرو غسانی جو ہے وہ 1,00,000 کے لشکر جرار کے ساتھ تیار ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہرقل خود جو کہ رومی ایمپرر تھا وہ موجود ہے حمص کے مقام پر، اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کو بھیجا ہے مزید 1,00,000 کی نفری دے کر، گویا کہ اب سابقہ پیش آنے والا تھا 3,000 کے اس لشکر کا 2,00,000 کے ساتھ۔ یہ صورتحال بالکل غیر متوقع اور اچانک تھی۔ بہرحال کئی دن انہوں نے قیام کیا اور سوچتے رہے، آخری بات یہی طے ہوئی کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، ہمیں فتح سے تو کوئی بحث نہیں ہے، فتح اور شکست ہمارے لیے بے معنی چیزیں ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ بال غنیمت نہ کشمت کشائی، لہذا انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اب دو مختلف روایات مل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مقابلہ 1,00,000 سے ہوا ہے، بعض روایات میں یہاں تک کہ 2,00,000 کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ 3,000 افراد انہوں نے 1,00,000 سے بھی مقابلہ کیا تو 1 اور 33 کی نسبت ہے، اور اگر واقعتاً 2,00,000 کی نفری آ چکی تھی، تھیوڈور بھی اگر شامل ہو چکا تھا تو پھر 1 اور 66 کی نسبت ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ تو ہوا کہ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علم سنبھالا ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، اور ان کی پھر شہادت اس شان کے ساتھ ہوئی ہے کہ ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنا علم سنبھالا، دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے ان سے اپنے سینے سے چمٹا کر علم اسلام کو بلند رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اور بعد میں جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 زخم تھے ان کے جسم پر، اور پورے کے پورے جسم کے اگلے حصے کے سامنے کے حصے کی طرف تھے، پشت پر کوئی زخم نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو حضور نے بعد میں بتایا اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بازو عطا کر دیے ہیں، 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اسی لیے ان کا نام اب جعفر طیار ہے۔ جعفر ابن ابی طالب کے نام سے اب انہیں کوئی نہیں جانتا، جعفر طیار یا جعفر ذو الجناحین، 2 پروں والے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر علم جو ہے حضرت خالد ابن ولید نے سنبھالا ہے، اور یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار ہے کہ وہ وہاں سے اس درگے سے لشکر کو بچا کر لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریٹریٹ ہوئی ہے لیکن بہت آرڈرلی ریٹریٹ ہوئی ہے، بلکہ آپ نے ایک طرح سے ان کے اوپر روب قائم کیا ہے کہ پہلے دن جو جنگ ہو رہی تھی اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے انہوں نے جو اپنی فارمیشن ہے اسے تبدیل کر دیا، جو پیچھے کے لوگ تھے انہیں آگے لے آئے، دائیں بائیں سے بھی تبدیل کر دیا، تو دشمن نے یہ سمجھا کہ انہیں کمک حاصل ہو گئی ہے، اور پھر ایک جو روب ان کے اوپر پڑا ہے کہ یہ 3,000 ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے، یہ چھوٹی سی ٹکڑی اب اگر ان کے پاس جو ہے مزید کمک آ گئی ہے تو ان کے حوصلے اور پست ہوئے۔ بہرحال رفتہ رفتہ تدریجاً پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور ان کو یہ گویا کہ گمان کروا دیا کہ یہ ہمارا کہیں کوئی محاصرہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں کہ اگر ہم پیش قدمی کریں گے تو ہمیں یہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے، تو 1,00,000 یا 2,00,000 کا لشکر جو ہے وہ کھڑا رہ گیا، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو بچا کر لے آئے۔ کل 12 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 3 تو سپہ سالار۔ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ کا جو پرانا طریق تھا کہ پہلے جو بھی اہم لوگ ہوتے تھے وہ سامنے آ کے مبارزت کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا، اس طور سے ہوا ہے، ورنہ یہ کہ حقیقتاً اگر ہجوم جو ہوتا ہے عمومی وہ اگر ہو تو 3,000 کی چھوٹی سی نفری کے اوپر 1,00,000 یا 2,00,000 کا قابو پا جانا وہ بہت ہی آسان سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے کے آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان پر رعب پڑ گیا مسلمانوں کا، حالانکہ وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہو سکا۔ اصل میں تو یہ لشکر بھیجا گیا تھا تاکہ سفیر کے قتل کا انتقام لیا جائے، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو پایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی تھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو بچا کر واپس لے آئے۔ لیکن یہ کہ اس سے جو رعب اس علاقے پر قائم ہوا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اتنی چھوٹی سی نفری تھی اور اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ اس کو قابو نہیں کر سکا، اور اس سے جو ایک دبدبہ قائم ہوا ہے مسلمانوں کا، اس کے نتیجے میں گویا کہ رومی سلطنت کی چولیں ہل گئیں۔ وہ جو غلبہ اور اقتدار اور دبدبہ اور سطوت رومیوں کی تھی اس علاقے میں، اس کی چونکہ چولیں ہل گئیں، لہذا اس کے نتیجے میں اب ہرقل نے تیاری کی ہے بھرپور، اور اس نے لشکر جو ہے اپنا پورا جو ان کا اپنا ایک ٹرین سٹینڈنگ آرمیز کا جو معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اس نے پوری تیاری کی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات آ رہی تھی پے بپے کہ ہرقل جو ہے خود
گویا کہ پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے اور ارادہ کر رہا ہے، تو حضور نے پھر پری ایمپٹ کیا، اور غزوہ تبوک جو ہے در حقیقت یہ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ جو بیرونی آپ کی بعثت ہے اس کے جو فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں آپ نے جو قدم اٹھایا اس کے نتیجے میں یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور اسے آپ کہیں گے یہ قسمت کی ستم ظریفی سمجھیے، یا جسے آپ انگریزی میں آئرنی آف دی فیٹ کہتے ہیں، کہ رومیوں کو شکست ہوئی تھی 15 سال قبل ایرانیوں کے ہاتھوں، تو مسلمانوں نے مکے میں اسے اپنی شکست سمجھا تھا اور بہت رنج ہوا تھا اور بہت غمزدہ ہوئے تھے، اس لیے کہ رومی بہرحال حضرت عیسیٰ کے نام لیوا تھے اور ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے، وہ خالص مشرک تھے، اور یہ بہرحال اللہ کے ایک نبی کے ماننے والے کتاب کے حامل تھے۔ اس حوالے سے وہ جو سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، تو اس کو ذہن میں لے آئیے کہ اس وقت مسلمانوں نے رومیوں کی شکست کو اپنی شکست سمجھا، اور انہیں اللہ نے پیشن گوئی کے طور پر خوشخبری دی کہ چند ہی سالوں میں، اور بضع کے لفظ کا چونکہ اطلاق ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 9 پر، 10 سے کم پر، لہذا 9 سال کے بعد صورتحال ہوئی، ادھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی بدر کے میدان میں، اور ادھر ہرقل کو فتح عظیم حاصل ہوئی کسریٰ پر، ایرانیوں پر، اور اس سے پھر مسلمانوں کی خوشی ہوئی، دوہری خوشی ہوئی، ایک یوم الفرقان کی یعنی بدر کی فتح کی خوشی جو انہیں حاصل ہوئی براہ راست، اور ایک یہ کہ وہ مجوسی ایرانی آتش پرست جو ہے انہیں شکست ہو گئی ہے اہل کتاب عیسائیوں کے ہاتھ۔ تو صورتحال تو یہ چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ ہے ستم ظریفی کہ 6 برس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ جو ہوا ہے بیرون جزیرہ نما عرب، تو وہ انہی رومیوں سے ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جب دعوتی خطوط آپ کے پہنچے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو رومی جو سلطنت تھی، ہرقل اس کا جو ایمپرر تھا ہیرکلیس، اس نے حضور کو پہچان لیا تھا، اور اس نے جو بھی نامہ بر تھے حضرت دہیہ کلبی ان کا اعزاز بھی کیا، عزت بھی کی، اور کوشش یہ کی تھی کہ وہ ایمان لے آئے، بشرطے کہ اس کی قوم بھی ساتھ ہی ایمان لے آئے، تاکہ جیسے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین نے جب عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی، تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ نظام جو تھا وہ قائم رہا۔ لیکن اب اگر ایک شخص بادشاہ ایمان لے آتا اور پوری قوم ایمان نہ لاتی تو گویا کہ اقتدار جو اس کے پاس تھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا۔ یہ بیڑی تھی جو اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، ورنہ اس نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مقوقس شاہ مصر، اس نے بھی حضور کے الچی کا اکرام کیا، اعزاز کیا، پھر ایک جو ہے ہدیے بھیجے ہیں آپ کی خدمت میں، اگرچہ ایمان تو نہیں لایا۔ تیسری عیسائی مملکت جو تھی وہ حبشہ کی تھی، نجاشی تو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اس حوالے سے عیسائیوں کے ساتھ اب تک جو معاملہ رہا تھا وہ بہت بہتر رہا تھا۔ اصل تصادم اہل کتاب میں سے جو اب تک رہا تھا وہ یہود کے ساتھ رہا تھا، تینوں قبیلے جو تھے کہ جو مدینے میں آباد تھے ان کے ساتھ تصادم ہوا، یا پھر خیبر کے یہودیوں کے خلاف جو ہے حضور نے فوج کشی فرمائی اور خیبر کو فتح فرمایا۔ لیکن عیسائیوں کا معاملہ اس اعتبار سے بہتر رہا تھا۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے کہ بیرون ملک عرب مسلح تصادم کا آغاز جو ہے اسی عیسائی مملکت سے، رومی سلطنت سے ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اب قیصر جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونے کی سوچ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا جو رعب ختم ہو گیا اس پورے علاقے سے، تو بہرحال اسے اندازہ تھا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری سلطنت کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی، تو دوبارہ اپنے اس رعب اور دبدبے کو قائم کرنے کے لیے وہ کوئی فوج کشی کرنے کے بارے میں اہتمام کر رہا ہے۔ اس درجے اندیشہ رہتا تھا مدینہ منورہ میں کہ کبھی ذرا سا بھی کوئی اگر کسی طرف سے کوئی اونچی آواز آتی تھی تو مسلمان سوچتے تھے کہ شاید رومی حملہ آور ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا ہے تو اس واقعے کی خبر دینے جو صحابی آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹا حضرت عمر کا، تو حضرت عمر گھبرا کر باہر نکلے، کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا غسانی چڑھا ہے، کیا رومیوں نے حملہ کر دیا، کیا واقعتاً وہ خطرہ جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ واقعے کی صورت اختیار کر گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا کہ حضور نے اپنی ازواج کو، تمام کے تمام ازواج کو طلاق دے دی۔ ایلا جو ہے وہ ایک نوعیت کی گویا کہ پہلی طلاق کی حیثیت رکھنے والی شے ہے، اس میں رجوع نہ کیا جائے تو پھر یہ کہ ایک خاص مدت کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف واقعہ اس لیے میں نے بتایا کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس کو میں نے لفظ پہلے استعمال کیا، پری ایمپٹ کیا، کہ بجائے اس کے کہ رومیوں کی طرف سے پیش قدمی ہو، حضور نے اب اعلان عام کیا۔
آپ کی حیات طیبہ کا یہ آخری جنگی سفر ہے جو آپ نے کیا ہے، غزوہ تبوک، اور یہ واحد اور پہلا سفر ہے جس میں عام لام بندی کا اعلان کیا گیا کہ ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ وہ نکلے، الا یہ کہ کسی کو عذر جو ہے وہ درپیش ہو، کوئی عذر لاحق ہو تو وہ بات دوسری ہے، وہ اجازت حاصل کرے، ورنہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نکلے۔ اور صاف صاف اعلان بھی کیا، ورنہ اس سے پہلے آپ جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے جو ارادے تھے انہیں آپ اخفا میں رکھتے تھے۔ جانا اگر ایک طرف ہے تو اس لیے کہ دشمن کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو جائے کہ کیا ارادے ہیں، تو حضور کوشش کرتے تھے، توریہ فرماتے تھے کہ جانا اگر مشرق کی طرف ہے تو وہ ایسے اقدامات کرتے تھے کہ دشمن اس مغالطے میں رہے کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کام جو ہے اس مرتبہ نہیں ہوئے، صاف اعلان عام کیا ہم شام کی طرف جا رہے ہیں، سلطنت روما کے ساتھ اب ہمارا ٹکراؤ ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے چلنا فرض ہے، الا یہ کہ کوئی صاحب عذر ہے تو وہ اپنا عذر پیش کرے اور اجازت حاصل کرے۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت شدید ابتلاء اور امتحان اور آزمائش کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یوں سمجھیے جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں غزوہ احزاب کے ضمن میں، کہ جس قسم کا شدید امتحان مسلمانوں کا غزوہ احزاب میں لیا گیا، بالکل اسی نوعیت کا، اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر، نوعیت وہی ہے یعنی کیفیت وہی ہے، کمیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ آزمائش کا مرحلہ مسلمانوں کے لیے آ گیا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ آزمائش اب کن کی تھی؟ ایک تو وہ سابقون الاولون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ تو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نہ معلوم کتنی مرتبہ گزر چکے تھے، ذرے خالص بن چکے تھے، اپنے ایمان اور صداقت اور خلوص و اخلاص کا ثبوت بار بار پیش کر چکے تھے۔ لیکن چونکہ اب جو صورت پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بھی کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے، پھر فتح مکہ بھی اب ہو چکا ہے، اس لیے کہ غزوہ موطا فتح مکہ سے قبل ہے، لیکن یہ جو آپ رجب سن 9 ہجری میں جب سفر آپ کر رہے ہیں تبوک کی طرف، تو یہ تو فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 1 سال سے چند مہینے کم ہو چکے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ اس کے بعد جو ریلا آیا، طوفان آیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اب گویا کہ مسلمانوں کی نفری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل ابھی نئے نئے دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ حجرات کی وہ آیت جو ہے وہ صحیح ان کی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن اس مغالطے میں نہ رہو کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا، ایمان حقیقی، ابھی تک وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس حوالے سے اصل میں ایک بڑے پیمانے پر ایسے سب لوگوں کے لیے ایک اجتماعی آزمائش کا اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ تبوک کی صورت میں کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ وقت کی 2 سپر پاورز جو تھیں، اس وقت کی سپر پاورز یہی تھیں، سلطنت روما، سلطنت کسریٰ، تو گویا کہ ایک سپر پاور کے ساتھ براہ راست تصادم، اوپن علل اعلان، شدید گرمی کا موسم، پھر یہ کہ طویل سفر، شام کی طرف جانا ہے، تبوک جو ہے ذرا اندازہ کیجئے کتنا فاصلہ ہے، پھر یہ کہ قحط کا عالم ہے، رسد تھی ہی نہیں، تمام ذخیرے جو ہے خوراک کے ختم ہو چکے تھے، اب وقت تھا کہ فصل تیار تھی کھجوروں کی، اور کھجور کی فصل کو بر وقت اگر اتارا نہ جائے تو وہ درخت کے اوپر ہی پڑی ہوئی ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور اس وقت اگر مسلمان وہاں سے چلے جاتے ہیں سفر پر تو ظاہر بات ہے کہ فصل جو ہے کھجور کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو خواتین اتار سکیں، لہذا گویا کہ اس فصل کا آئندہ سال کے لیے بھی رسد کا پیشگی بندوبست ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے خوراک جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب اس فصل کو اتارنے والا کوئی نہیں رہے گا، ساز و سامان کی شدید قلت، رسد کی شدید کمی، سواریوں کی انتہائی کمی، اور یہ کہ ٹکراؤ ہے سلطنت روما کے ساتھ، تو یوں سمجھیے کہ آزمائش، جیسا کہ غزوہ احزاب کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ باقاعدہ تصادم ہوا ہی نہیں، چند صحابہ شہید ہوئے، لیکن آزمائش کے لیے جو صورت پیدا کر دی گئی تھی وہ اتنی شدید تھی کہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں زلزلوا زلزالا شدیدا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ دل جو ہے بلیوں اچھل رہے تھے، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، تو پیش نظر یہی تھا کہ صاحب ایمان علیحدہ ہو جائیں، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، یا جن کے دلوں میں کمزوری ہے، ضعف ہے ایمان کی، وہ معاشرے کے اندر واضح طور پر سامنے آ جائے، منافقین خاص طور پر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب،
تو معاملہ یہی تھا کہ امتحان لینا تھا، امتحان ہو گیا، حالانکہ دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے خود ہی جنگ کر لی اور دشمنوں کو بھگا دیا، آندھی بھیج دی، جھکڑ بھیج دیا، جس سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے دیگیں چڑھی ہوئی الٹ گئی، ایک جو ہے ہنگامہ برپا ہو گیا، لہذا وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے کہ صبح کو دیکھا تو میدان صاف ہے۔ تو جس طریقے سے وہ معاملہ تھا میں نے ہی یہ یہاں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روانہ ہوئے، 15 دن آپ کا سفر ہے جانے کا، 15 دن ہے آنے کا، اور 20 دن آپ تبوک میں مقیم رہے۔ ان 20 دنوں میں جو صورت معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہرقل پیچھے چلا گیا، اپنی فوجیں ہٹا کر وہ واپس چلا گیا۔ یہ ہے اصل میں ایک بہت اہم مسئلہ کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ اس کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں گئی ہے، کہ یہ وجوبہ ہے کہ انتہائی تیاری اس نے کی ہوئی تھی، پوری طریقے سے اہتمام کیا ہوا تھا، تو ساز و سامان فراہم کیا ہوا تھا، پھر کیا وجہ وہ پیچھے ہٹ گیا؟ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اسے یہ گمان نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئیں گے، کیونکہ حضور کو وہ پہچان چکا تھا۔ اس سے پہلے جو لشکر گیا تھا 3000 کا، اس میں حضور نہیں تھے، اس میں تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس میں تو زید ابن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور 3000 مسلمان اور تھے، حضرت خالد بن ولید سمیت، حضور خود نہیں تھے۔ اسے یہ گمان نہیں تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش قدمی کر لیں، اس لیے کہ یہ بات یقین کے درجے میں ہے کہ وہ حضور کو پہچان چکا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور نبی آخر الزماں جن کی خبریں ہمارے ہاں موجود ہیں وہ یہی۔ چنانچہ کہا بھی تھا اس نے دحیہ کلبی سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ صحیح ہے تو پھر جن کا یہ خط ہے ان کی حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں میرے قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس پر جو ہے بڑا طوفان جو ہے اس کے دربار میں اٹھا تھا، جو بطریق موجود تھے، پیٹریارکس وہاں پہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے اور بڑے بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا شہنشاہ جو ہے وہ تو شاید اپنا دین اب چھوڑ دے گا، تو ان کے جو ہے نتھنوں سے بڑی شو شو کی آوازیں نکلنی شروع ہوئی۔ تو بس وہی اقتدار اور وہی جو دنیا کے اندر جو غلبہ ہے اپنا ذاتی، وہ ہے کہ جو پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گیا، ورنہ اس نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ چونکہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا اسے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ، ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا، وہ چونکہ عالم انسان تھا، جانتا تھا، تورات کا عالم تھا، لہذا اس نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے میں عافیت سمجھی۔ حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے پیش قدمی نہیں کی۔ تبوک کے مقام پر آپ 20 دن وہاں مقیم رہے، چنانچہ آس پاس کی بڑی بڑی بستیاں، ایلا، دومت الجندل، اس کے رئیس آئے، انہوں نے معاہدے کر لیے، حضور کی یعنی تابع داری اختیار کر لی اور خراج اور جزیہ دینا منظور کر لیا۔ تو بہرحال اس پورے علاقے پر دوبارہ مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا اس کو پورے طور سے حضور نے ری اسٹیبلش کیا، اور پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اسی کے دوران یہ بھی ہوا، ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال ایسی تھی، جیش الاسرہ اس کو کہتے ہیں، سخت تنگی اور سخت جو ہے رسد کی کمی، فاقوں کا عالم، شدید گرمی کا موسم، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ بہت سے لوگ ان میں سے وہ تھے جو جھوٹے بہانے بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر پہلے ہی انہوں نے معذرتیں پیش کی، اور وہ اپنے آپ کو رخصت اپنے لیے حاصل کر کے رہ گئے اور مدینے سے چلے ہی نہیں۔ جو ان کے کچھ ساتھ گئے بھی مجبوراً، ان کا بھی جو نفاق ہے، ان کی کمزوری بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ بغیر عذر پیش کیے ہوئے، اجازت لیے ہوئے رہ گئے۔ 3 صحابہ جو صادق الایمان تھے، ان سے بھی وقتی طور پر ضعف ایمان کا اظہار ہوا، انہوں نے بھی غلطی کی اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر اجازت لیے ہوئے وہ بھی رہ گئے۔ ان کا ایک طویل معاملہ ہے، بہت طویل قصہ ہے کہ جو احادیث میں آیا ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ بہرحال اس وقت کا ایک معاملہ جو ہے وہ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ جب یہ بالکل گویا کہ چھانٹی ہو رہی تھی، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے میں پڑاؤ سفر کے دوران کہیں مقیم ہوتے تھے، یا جب 20 دن آپ تبوک میں مقیم رہے، تو پھر کچھ گفتگویں ہوتی تھی۔ بعض حضرات کی طرف سے تذکرہ ہوتا تھا کہ فلاں ہمارے جو ساتھی تھے وہ تو ہمارے گمان کے مطابق سچے مومن تھے، مومن صادق تھے، کیا ہوا وہ کیوں ساتھ نہیں آئے؟ یعنی ان کے بارے میں اب شکوک و شبہات جو ہیں وہ ذہنوں کے اندر پروان چڑھنے لگے کہ شاید وہ بھی منافقین میں سے تھے کہ جو ساتھ نہیں آئے۔ تو اس پر ایک قول جو حضور کا ہے وہ بہت ہی سبق آموز ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ دینی تحریکوں میں یہ مرحلے پیش آتے ہیں، اس طرح کی صورتحال جو ہے سامنے آتی ہے، اس کے لیے ایک ابدی رہنمائی ہے حضور کے اس قول مبارک میں۔
دعوہ، چھوڑو اس کے تذکرے کو، بات مت کرو۔ فَإِن يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ، اگر ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ انہیں تمہارے ساتھ ملا دے گا، وہ آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ غلطی ہوئی ہے تو عذر کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگ لیں گے۔ بہرحال اگر ان میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ساتھ شامل کر دے گا، دوبارہ لا کر تمہارے ساتھ ملا دے گا۔ وَإِن يَكُ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر خیر نہیں ہے، اگر شر ہے، اگر نفاق ہے، اگر روگ ہے دل میں، فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو تم خوشی مناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سے راحت بخشی، یعنی اس کی ایذا رسانی سے تمہیں بچا لیا۔ اگر وہ ساتھ آیا ہوتا، اگر اس میں شر تھا، اگر ساتھ آتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھاتا، تو اللہ نے تمہیں ان کے فتنوں سے بچا لیا، ان کی مضرت سے نجات دلا دی۔ تو یہ ایک اصول کی حیثیت سے سامنے رہنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی ساتھی کے بارے میں اگر کبھی کوئی ایسا سامنے طرز عمل آئے ان کی طرف سے، تو یہی ہمارا ایک معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا معلوم کس کا کیا عذر ہے، کس کی کیا مجبوری ہے، کس کے لیے کیسی شدید امتحان کی کیفیت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ دعوہ فَإِن يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ وَإِن يَكُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ۔ بہرحال حاصل یہی ہے اس غزوہ تبوک کا کہ اس میں مسلمانوں کی ایک بہت یوں سمجھیے کہ شدید آزمائش کی چھلنی میں سے گزار کر اور واضح کر دیا گیا کہ کون مسلمانوں کے جماعت میں منافقین کی حیثیت سے شریک ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ہمیں 2 رکوعوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب اس نشست میں تو چند آیات ہی ہم پڑھ سکیں گے انشاءاللہ، اگلی نشست میں جو ہے ان 2 رکوعوں کا، اس لیے کہ صرف یہ پس منظر یہ سامنے ہو، اور یہ کہ اصل جو تھی وہ آزمائش اور امتحان، اس کی چھلنی میں سے گزارنا مقصود تھا۔ ساری صورتحال، اس کی ساری سختی، بالفعل کچھ بھی نہیں ہوا، جنگ ہوئی ہی نہیں، کوئی جانی نقصان ہوا ہی نہیں، منڈ بھیڑ کی صورت ہی پیدا نہیں ہوئی، لیکن آزمائش، ابتلا اور امتحان کی جو شدت تھی اس میں جس طرح سے کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب والی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا عام لام بندی تھی، اعلان عام تھا، ہر صاحب ایمان کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ چنانچہ 30,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تبوک گیا ہے، یہ نوٹ کر دیجیے۔ جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف دھسے چلے گئے۔ تساقلا اور اساقلا، ایک شخص بوجھل سا ہو کر اور ایسے ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے پاؤں من بھر کر ہو گئے، چلنا دوبر ہو گیا، تو معلوم ہوتا ہے ایک اعصابی ایسی کیفیت ہے کہ انسان کو ایسا بوجھ محسوس ہو کہ اب نہ اٹھا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے، تو تم زمین میں دھستے چلے گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنا چوائس کر لیا ہے کہ بجائے آخرت کے تمہیں دنیا مقصود ہے اور مطلوب ہے، دنیا چاہیے، حیات دنیاوی چند روزہ یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئی ہے آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں؟ اب دیکھیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سرچنگ قسم کا ہے، یہ سرچنگ کوسچنز ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر آمادہ کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، اس لیے کہ بہرحال ہر درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں وقتی طور پر کوئی ضعف لاحق ہو گیا ورنہ مومن صادق ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر نفاق ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان اپنے گریبان میں جھانکے گا، اپنے دل کو ٹٹولے گا، تبھی اسے معلوم ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں، من کیم در یوم دین، میں کس جگہ پر ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ اسی قسم کا جو ہے اس سے پہلے آیت نمبر 13 جو ہم پڑھ چکے ہیں غزوہ فتح مکہ کے ضمن میں، اسی قسم کا سوال تھا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، کیا تم ان مکے والوں سے قریش سے ڈر رہے ہو؟ کیوں تم اقدام کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہو؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس سے ڈرو۔ بالکل وہی انداز ہے، اسلوب وہی ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ اور یہ سوال ہر بندہ مومن کو ہر وقت اپنے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اصل فیصلہ کن بات یہی ہے انسان کے طرز عمل میں، مقصود دنیا ہے یا آخرت، ان میں سے کس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں؟
ایثار کا لفظ آیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہارے سارے امراض کا اصل سبب یہ ہے، جو دینی امراض ہیں تمہارے روحانی امراض، ان کا سب کا سبب کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی۔ تو اس کا تو ہر شخص کو ہر وقت اپنا جو ہے خود محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرا اصل مقصود دنیا ہے یا آخرت۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان، یہاں جو حرف جار آیا فی، اس کا مفہوم ہے مقابلے میں، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، یہاں کا عیش و آرام جو کچھ ہے، الا قلیل، بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل میں جو فرق ہے، عربی زبان میں قلیل دونوں کے مفہوم میں آتا ہے، یہاں پہ دی لٹل انگریزی میں کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر۔ اے لٹل یہ کہ کچھ ہو، تھوڑا سا ہو، اگرچہ جس چیز سے تقابل کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہو، لیکن کچھ تو ہو، اور ایک دی لٹل نہ ہونے کے برابر، کر عدم۔ تو یہاں وہ مفہوم یہ دے رہا ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما۔ الا یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت یہ ان اور لا، ان سے جمع ہو کر بنا، ان لا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، يعذبكم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہیں دردناک سزا کا مزہ چکھائے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی مشن ہے، تا قیام قیامت رسول کی امت کی حیثیت سے تمہارے حوالے کچھ ذمہ داریاں کی جا رہی ہیں، اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے تمہیں ہٹائے گا اللہ۔ لیکن بہرحال رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی جو ہے، بعثت عامہ جو ہے، اس کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی امت درکار ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، جب ہم نے سب سے پہلا درس جو تھا اذن قتال سے حکم قتال تک والے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا، تو سورہ محمد کے بھی آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، روگردانی کرو گے، تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے ہیں، یوں سمجھیے کہ قتال کے مرحلے کے آغاز میں بھی وہ لفظ آئے اور قتال کے مرحلے کے اختتام پر بھی الفاظ آ رہے ہیں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کوئی ضرر نہ پہنچا سکو گے، اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اگر تم آج ہمارے نبی، ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی پرواہ نہیں، یہاں گویا کہ محذوف ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری مدد کے بغیر یہ مشن جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے گا، نہیں، ہماری مدد شامل حال ہے، ہر وقت ہماری مدد جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی ایک مثال دے دی، الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو گویا یہاں محذوف الفاظ ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی، اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، مراد ہجرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، مکے سے کافروں نے، اور وہ دونوں تھے غار میں، ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا فضیلت کا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، علامہ اقبال نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہ بہت عمدہ مصرع کہا ہے، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر ہیں، تو ثانی اسلام ہو گئے۔ پھر غار ثور میں دو ہی تھے، حضور تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر تھے، تو آپ گویا کہ اس وقت کے ساتھی ہیں۔ پھر بدر میں وہ جو ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی ایک شب پہلے، جہاں آپ نے طویل ترین سجدہ کیا اور دعا مانگی ہے، وہاں بھی حضرت ابوبکر تھے جو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ اور پھر قبر میں بھی تدفین کے لیے بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کی تدفین ہوئی۔ تو ثانی اسلام و غار و بدر و قبر،
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس سلسلے کو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔